اچھی کتاب، تحریر مولوی عبدالحق۔ پڑھنے کی عادت بہت اچھی ہے، لیکن پڑھنے میں فرق ہے، اور کتاب میں فرق ہے۔ میں ایک بدمعاش اور پاجی آدمی سے باتیں یا بے تکلفی کرتے ہوئے جھپکتا ہوں، اور آپ بھی میرے اس فعل کو بری نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن میں اس سے بھی زیادہ بری اور پاجی کتاب پڑھتا ہوں، اور نہ آپ کو ناگوار گزرتا ہے اور نہ ہی مجھے کچھ ایسی شرم آتی ہے، بلکہ اس کی بات شربت کے گھونٹ کی طرح حلق سے اترتی چلی جاتی ہے۔ پاجی آدمی کی شاید کوئی حرکت ناگوار ہوتی اور میں اس سے بیزار ہو جاتا، مگر یہ کتاب چپکے دل میں گھر کر رہی ہے، اور اس کی ہر بات دل ربا معلوم ہوتی ہے۔ تصور کیجئے، اگر میں کسی روز بازار جاؤں اور چوک میں سے کسی محض اجنبی شخص کو ساتھ لے آؤں اور اس سے بے تکلفی اور دوستی کی باتیں شروع کر دوں، اور پہلے ہی روز اس طرح اعتبار کرنے لگوں جیسے کسی پرانے دوست پر، تو آپ کیا کہیں گے؟ لیکن اگر ریل کسی اسٹیشن پر ٹھہرے اور میں اپنی گاڑی سے اتر کر سیدھا کتب فروش کے پاس پہنچوں اور پہلی کتاب جو میرے ہاتھ لگے وہ خرید لاؤں اور کھول کر شوق سے پڑھنے لگوں، تو شاید آپ کچھ نہ کہیں گے، حالانکہ یہ فعل پہلے فعل سے بھی زیادہ مجنونانہ ہے۔ سوچئے، میں ایک بڑے شہر یا مجمع میں جاتا ہوں، کبھی ایک طرف نکل جاتا ہوں اور کبھی دوسری طرف جا پہنچتا ہوں، اور بغیر کسی مقصد کے ادھر ادھر مارا پھرتا ہوں۔ افسوس کہ باوجود آدمیوں کی کثرت کے میں وہاں اپنے تئیں اکیلا اور تنہا پاتا ہوں، اور اس ہجوم میں تنہائی کا بار اور بھی گراں معلوم ہوتا ہے۔ میرے کتب خانے میں 20 الماریاں کتابوں کی ہیں۔ میں کبھی ایک الماری کے پاس جا کھڑا ہوتا ہوں اور کوئی کتاب نکال کر پڑھنے لگتا ہوں۔ میں اس طرح سینکڑوں کتابیں پڑھ جاتا ہوں، لیکن اگر میں غور کروں تو دیکھوں گا کہ میں نے کچھ بھی نہیں پڑھا۔ اس وقت میری آوارہ خوانی مجھے ستائے گی، اور جس طرح ایک بھرے پورے شہر میں میری تنہائی میرے لیے وبال ہوگی، بالکل اسی طرح میں اس مجمع شرفاء و علماء و دباء و شعراء میں یکا و تنہا اور حیران محسوس کروں گا۔ بغیر کسی مقصد کے پڑھنا فضول ہی نہیں، مضر بھی ہے۔ جس قدر ہم بغیر کسی مقصد کے پڑھتے ہیں، اسی قدر ہم ایک بامعنی مطالعہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ ملٹن نے ایک جگہ کہا ہے، اچھی کتاب کا گلا گھونٹنا ایسا ہی ہے جیسا کسی انسان کا گلا گھونٹنا، جس سے اس کی مراد یہ ہے کہ فضول اور معمولی کتابوں کے پڑھنے میں عزیز وقت ضائع کرنا اچھی کتابوں کا گلا گھونٹنا ہے، کیونکہ ایسی صورت میں وہ ہمارے لیے مردہ ہیں۔ لوگ کیوں فضول، معمولی اور ادنا درجے کی کتابیں پڑھتے ہیں؟ کچھ تو اس لیے کہ ان میں نیا پن ہے، کچھ اس خیال سے کہ ایسا کرنا داخل فیشن ہے، اور کچھ اس غرض سے کہ اس سے معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ پہلی 2 وجہیں تو طفلانہ ہیں، تیسری وجہ بظاہر معقول ہے، لیکن اس کے یہ معنی ہوں گے کہ ہم معمولی، ذلیل اور ادنا معلومات کو اپنے دماغ میں بھرتے ہیں، تاکہ اعلیٰ معلومات کی گنجائش باقی نہ رہے۔ اگر ہم اپنے مطالعہ کا ایک سیاحہ یعنی کھاتا تیار کریں اور اس میں صبح سے شام تک جو کچھ ہم پڑھتے ہیں لکھ لیا کریں، اور ایک مدت کے بعد اسے دیکھیں، تو معلوم ہوگا کہ ہم کیا کیا کر گزرے ہیں۔
اس میں ہم بہت سی ایسی تحریریں پائیں گے جن کا ہمیں مطلق خیال بھی نہیں۔ بہت سے ایسے ناول ہوں گے جن کے ہیرو کا نام تک ہمیں یاد نہ ہوگا۔ بہت سی ایسی کتابیں ہیں جن کی نسبت اگر ہم سے کوئی کہتا کہ یہ ہم پڑھ چکے ہیں تو ہمیں کبھی یقین نہ آتا۔ بہت سی ایسی تاریخیں، سفر نامے، رسالے وغیرہ ہوں گے جنہیں پڑھ کر خوش تو کیا ہوتے، پچھتائے ہی ہوں گے۔ سوچئے کہ اگر ہم علی گڑھ کالج کے طالب علموں کے نام، ان کے حلیے، ان کے وطن، ان کے محلے، ان کی کتب، نصاب تعلیم اور ان کے شجرے یاد کرنے شروع کر دیں اور اسے معلومات کے نام سے موسوم کریں تو لوگ کیا کہیں گے؟ غرض ایسا ہی کچھ حال اس سیاح کا ہوگا۔ اس کا اکثر حصہ خرافات کی ایک عجیب فہرست اور ہماری ورق گردانی اور تضیع وقت اور دماغ کی ایک عمدہ یادگار ہوگی۔ ملٹن نے کیا خوب کہا تھا، عمدہ کتاب حیات ہی نہیں بلکہ ایک لافانی چیز ہے، اس میں بالکل مبالغہ نہیں۔ امید ہے آپ کو یہ آڈیو مضمون پسند آیا ہوگا۔ مزید آڈیو مضمون سننے کے لیے اگلے جمعہ میرے چینل پر واپس آئیے۔ شکریہ۔